بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 13 تک ہمارا آسان ترجمہ اور تفسیر ہو گئی تھی بغیر گرامر کے۔ آج ہم آیت نمبر 14 پڑھیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے سارے راز اور بھید جانتا ہے، جسے تم چھپاتے ہو یا جسے تم ظاہر کرتے ہو، سارا اللہ جانتا ہے، اللہ واقف ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا، کیا نہیں، حمزہ کا مطلب کیا آئے گا، لا کا مطلب نہیں۔ حمزہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا علم تارا کیفہ میں، علم تارا کیفہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو آ رہا تھا نا کیا میں، تو لا کا مطلب نہیں آتا ہے، نہیں کیسے نہیں، لا الہ الا اللہ، لا نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر سوائے اللہ کے، تو لا کا مطلب نہیں آئے گا۔ الا کیا نہیں، یعلم وہ جانے گا، یعلم علم سے ہے، جاننے سے ہے نا، الا یعلم کیا نہیں وہ جانے گا، من جس سے، من کا مطلب آئے گا جس یا جو، جیسے من کنت مولا فعلی ھذا مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، حدیث ہے۔ تو آپ نے اس حدیث سے ایک لفظ کو ذہن میں رکھنا ہے، تو یہ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے انشاءاللہ، تو آپ کے ذہن سے کبھی نہیں نکلے گا۔ من کا مطلب جس نے خلقہ پیدا کیا، تخلیق کرنے سے ہے، پیدا کرنے سے ہے۔ من جس نے خلقہ پیدا کیا، کیا نہیں وہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وَهُوَ کا مطلب، واو کا مطلب اور، ہوا یا ہی کا مطلب وہی، میں نے بتایا تھا نا، ہوا آ جائے تو ہو یا ہا آ جائے اس کا مطلب ہی یا وہی آئے گا، تو وَهُوَ اور وہ ہے، یعنی وہ اللہ، اللطیف بہت باریک بین، جسے ہم انگلش میں کہہ دیں کین ابزرور، بہت زیادہ کین ابزرور، یعنی ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر نظر رکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ باریک بین ہے، یعنی بہت لطیف چیزوں کو بھی نظر رکھتا ہے، باریک پر بھی نظر رکھتا ہے، بڑا ہی قریب سے دیکھتا ہے۔ اللہ ہمارے شارک کے زیادہ قریب ہے۔ الخبیر اور خوب باخبر ہے، یعنی وہ اللہ اللطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے، یعنی باخبر بھی ہے ہم سے۔ والذی وہی اللہ، الذی جس نے، یعنی وہ ذات جس نے، جعل بنانا، جعل تو قرآن میں جعل استعمال ہوئے بنانے کے میننگ میں، جعل، ٹھیک ہے، وہو اور وہی ہے، الذی جس نے، جعل بنایا، لکم لام لیے آ گیا، کم تمہارے لیے، وہی اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، ارض کہتے ہیں زمین کو، ارض کا مطلب زمین آتا ہے، ارض و سما آپ نے اردو میں سنا ہوگا، تو انگلش میں یہ لفظ ڈائریکٹ گیا ہے، انگلش میں زمین کو ارتھ کہتے ہیں نا، تو ارتھ اور ارض یہ دونوں سیم تھے، اور انگلش میں یہ ڈائریکٹ گیا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا کیا، ذلولاً تابع کر دیا، زمین تمہارے تابع ہوگی، کھیتی باڑی کرتے ہو، جو ڈالتے ہو بیج وہی اگاتی ہے تمہارے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین کو تمہارے لیے تابع کر دیا اس اللہ نے۔ فمشو پھر پس چلو، فمشو فا کا مطلب پھر آئے گا، شو چلنے کو کہتے ہیں، پھرنے کو کہتے ہیں، فنتشرو منتشر ہو جاؤ، یعنی کہ چلو پھرو، اردو میں استعمال ہوا ہے منتشر ہونا، تو فمشو پس چلو، فی کا مطلب آئے گا میں، مناکبہا اس کے اطراف میں، یعنی چاروں طرف۔ قرآن میں ایک اور مقام پر آیا ہے فسیرو فی الارض فانظرو، زمین پر چلو پھرو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے آگے بہت بھی، تو فمشو پس چلو، فی مناکبہا اس کے اطراف میں، وکلو اور کھاؤ، واو کا مطلب اور آئے گا، کلو کا مطلب ہے کھانا، وکلو اور کھاؤ، من کا مطلب سے آئے گا، رزق کہتے ہیں رزق کو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، تو وکلو اور کھاؤ، من کا مطلب سے آئے گا، رزق کا مطلب آئے گا رزق، وکلو اور کھاؤ، من رزق، من کا مطلب سے رزق، رزق کو کہتے ہیں، وکلو من رزقی، یعنی کہ وکلو کھاؤ، کلو کھانے کو کہتے ہیں، من کا مطلب سے رزق کا مطلب رزق، اللہ کہہ رہے ہیں کھاؤ زمین میں اس رزق سے جو میں نے آپ کے لیے زمین میں پیدا کر دیا، تمام قسم کے پھل اور مختلف قسم کے میوہ جات، تو اس کو کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ واو کا مطلب اور، الیہ کا مطلب اسی کی طرف، جس طرح ہم کہتے ہیں نا مدعا الیہ، جس کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہو، تو الہی کا مطلب اسی کی طرف بھی آتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے تھا اور اللہ ہی کی طرف ہم نے رجوع کرنی ہے، الیہ طرف، یعنی اللہ ہی کی طرف ہم نے جانا ہے، تو الہ یا الیہ اس کا مطلب طرف آتا ہے، و الیہ اور اسی کی طرف، نشور دوبارہ اٹھانا ہے، نشور دوبارہ سے، یعنی کہ جب منتشر ہو جائیں گے تو دوبارہ اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے، پوری آیت کو سمجھیں، وہی اللہ ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ وہ اللہ جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، ارضا زمین کو، ذلولاً تمہارے تابع، فمشو پس چلو، فی مناکبہا اس کے اطراف میں، وکلو اور کھاؤ، من رزقی اس کے رزق سے جو اس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں، اور وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور تم نے دوبارہ اسی کی طرف، یعنی اس رب کی طرف لوٹ کرانا ہے، یعنی قیامت کے دن تم نے اٹھنا ہے اور اللہ کو جواب دہی دینی ہے۔ امین تم، حمزہ کا مطلب کیا، امین، امین امن سے ہے، امین تم بے خوف ہو گئے تم، امین ٹھیک ہے، امن کا اپوزٹ، امین تم بے خوف ہو گئے تم، من اس سے جو،
تو پورا کیا ہوگا؟ امنتم، کیا بے خوف ہو گئے ہو تم آ رہا ہے اردو میں، دیکھیں من اس سے جو فی السماء آسمان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ برسانا چاہے آسمان سے پتھر، جس طرح قوم لوط پر اور اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں پر برسائے تو اللہ برسا سکتا ہے کچھ ان کے یخسفہ وہ دھنسا دے، یخسف خسف کسی چیز کو کرنا، دھنسا دینا، بکم الارض تمہیں زمین میں، یعنی کہ تم اتنے بے خوف ہو گئے ہو، نہ تمہیں آسمان پر پتھروں کی بارش کا ڈر ہے، زمین پر بے گناہی پھیلا رہے ہو، نہ ہی تمہیں زمین کے پکڑنے کا کوئی ڈر ہے، اگر این یخسفہ کہ وہ دھنسا دے تمہیں الارض زمین میں، فائزہ تو اچانک، فا کا مطلب پھر یا تو یا پاس آئے گا، تو فائدہ جب یا اچانک جب ایسا ہوگا ہی وہ لرزنے لگے، تو زمین تو لرزتی ہے، تمور لرزنے کو کہتے ہیں، زمین تو لرزتی ہے، اللہ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے کہ وہ رک جائے نہ لرزے، اس پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑ دیے میخوں کے مانند۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ تم اس قدر بے خوف ہو گئے ہو، نہ تمہیں آسمان سے پتھروں کے ڈر کا خوف ہے، نہ ہی تمہیں زمین میں دھنس جانے کا خوف ہے، تم اتنے اپنے آپ کو مستغنی سمجھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے، جب اچانک اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا انتقام لے کر چھوڑتا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ کیا امین تم بے خوف ہو گئے ہو تم بالکل بھی، من اس سے جو فی السماء آسمان میں ہے، ان کے یرسلہ وہ بھیجے، یرسلہ وہ بھیجے، راسل یرسل رسول سے ہے، رسول بھی بھیجے جاتے ہیں، آپ اس ذہن رکھنے کے لیے پارسل کا لفظ استعمال کریں، پارسل بھی بھیجا جاتا ہے نا کسی کو، تو پارسل یرسل بھیجنے سے ہے، اردو میں کہیں نہ کہیں کنیکٹ کر لیں تو یہ لفظ انشاءاللہ نہیں بھولے گا۔ فی السماء آسمان میں ہے، ان کے یرسلہ وہ بھیجے، علیکم تم پر، حاصبہ پتھروں کی آندھی، علیک علا کا مطلب پر آتا ہے، کم کا مطلب تم آ رہا ہے، علیکم یعنی تم پر، حاصبہ پتھروں کی آندھی یا پتھروں کی بارش، حاصب کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، صیب تھوڑا سا اسے ذہن میں رکھیں، مصیبت سے یہ لفظ ہے، مصیبت بھی اچانک آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پر پتھروں کی مصیبت یا آندھی آ جائے، تم اس بات سے مستغنی ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو، کیونکہ اس سے پہلی قوموں پر ہو چکا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش آئی، کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی جی کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، تو ان پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی، تو پتھروں کی آندھی یعنی تم اتنے بے خوف و خطر ہو گئے ہو، اللہ کی نافرمانی کھلے عام زمین پر کر رہے ہو، تمہیں ذرا بھی خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اگر آسمان میں پتھر تم پر برسا دے، جس طرح قوم لوط پر اور اصحاب فیل پر برسا دے، تم کچھ کر سکتے ہو، لیکن اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، اللہ انسانوں سے مخاطب ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ، تو فا کا مطلب پھر آئے گا، سین کا مطلب عن قریب آئے گا، تعلمون علم سے ہے، تم جان لوگے، فَسَتَعْلَمُونَ تو پس عن قریب تم جان لوگے، کیفا کہ کیسا ہے نذیر ڈرانا میرا، کہ میں کیسا ڈراتا ہوں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ مذاق کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو سمجھ جاؤ ورنہ ان قریب میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ کیفا کا مطلب کیسا، اب کیفا کا لفظ اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم کہتے ہیں کیفا حالو کا، کیا حال ہے آپ کا، اگر یہ بھی نہ آئے تو پھر کیفیت سے ذہن میں رکھے، اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت صحت کیفیت کیسی ہے، یعنی طبیعت کیسی ہے، تو کیفیت کیفا سے ہے، اسے ذہن میں رکھیں، تو ان قریب اللہ جان لے گا تم کو کہ کیسا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈرانا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کذبا جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے جو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور، واو کا مطلب اور، لقد کا مطلب یقیناً یا تحقیقات ہے، کذبا کہتے ہیں جھٹلانے کو، تکذیب کرنا، کسی کو جھٹلانا، وَلَقَدْ کذب الذین اور البتہ تحقیق جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے جو، من کا مطلب سے آئے گا، اور قبل کہتے ہیں پہلے کو، یعنی اس سے قبل یہ ہو جائے کہ تم پہنچو، تو قبل پہلے کو کہتے ہیں، من قبلہم ان سے پہلے جو تھے، یعنی پہلے قومیں بھی تھی جو رسول اللہ سے پہلے آئی، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، مشرکین مکہ سے پہلے بھی کئی قومیں تھی جنہوں نے رسول کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اللہ تعالیٰ وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ تحقیق تم سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے جھٹلایا تھا، من قبلہم ان سے پہلے، فکیفا تو کیسا تھا، کانا کا مطلب تھا، کانا جب بھی آئے گا اس کا مطلب تھا یا ہے، جس طرح ان اللہ کانا علیما خبیر، اللہ علم والا اور باخبر ہے، تو کانا کا لفظ نکلا ہے کن فیکون، ہو جانا یا ہو جائے گا یا ہوگا یا تھا، تو اس سے اسے ذہن میں رکھیں، کان کن فیکون سے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے پہلے میں نے بتا دیا کہ کس طرح قوموں کو میں نے ہلاک کیا، ان قوم سے پہلے بھی، تو فکیفہ بتائیں کہ کیسا تھا نکیر میرا عذاب، یعنی میرا ڈرانا کیسا تھا، کیسا میں نے ان پر عذاب بھیجا، پتھروں کی بارش، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جوؤں کی بارش، مینڈکوں کی بارش، اور ہر قسم کا خون ان کے پاس آتا تھا، تو جس قدر اللہ جن کو ڈھیل دیتا ہے اگر نہ مانے تو پھر ان پر عذاب بھی اس سے زیادہ آتے ہیں، تو آج بحیثیت قوم ہمارے اندر ہر قسم کی برائیاں، ہر قسم کے گناہ شامل ہو چکے ہیں، جو پہلے قوموں میں صرف ایک گناہ ہوتا تھا تو اللہ انہیں ہلاک کر دیتا، لیکن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور ان کی امت کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آ رہے، ورنہ سارے کے سارے کام ہم پورے کر چکے ہیں۔ اولم کیا نہیں، اولم کیا بھلا نہیں،
یرو انہوں نے دیکھا، اب یرو رویت سے ہے، جس طرح میں نے سمجھایا تھا رویت ہلال کمیٹی دیکھنے سے ہے۔ اولم یرو کیا بھلا نہیں یرو انہوں نے دیکھا، یرو رویت دیکھنے سے ہے تو کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الطیر طیر کہتے ہیں پرندوں کو، الا کا مطلب طرف، الا طرف تک آتا ہے، الا المشرق مشرق کی طرف، الا المغرب مغرب کی طرف، تو الا کا مطلب طرف آئے گا، طیر کہتے ہیں پرندوں کو۔ اولم کیا بھلا نہیں دیکھا یرو انہوں نے، کس کو، الطیری پرندوں کی طرف۔ طیر پرندے کو کہتے ہیں، اگر سمجھنا ہے تو طیارے سے ذہن میں رکھیں، طیارہ ہوا میں اڑتا ہے جسے جہاز آپ کہتے ہیں، تو طیارہ ہوا میں اڑتا ہے، اس لیے پرندے کو بھی طیر سے کہا، تعبیر کیا گیا کیونکہ پرندے بھی اڑتے ہیں، پروں والے ہوتے ہیں۔ تو الطیر پرندوں کے، فوقہم اوپر، فوق اوپر کو کہتے ہیں، جس طرح فلاں کو فلاں پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، فوقیت صرف تقوی کی بنا پر ہے، تو فوق اوپر کو کہتے ہیں ہم اپنے۔ اولم کیا نہیں یرو انہوں نے دیکھا، الطیری پرندوں کے، یعنی پرندوں کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا، فوقہم اپنے اوپر، صافاتن پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور وہ سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نے، کئی لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا، تو کتنے اوپر پرندے ہوتے ہیں آسمان میں، پر پھیلائے بھی ہوتے ہیں، کبھی وہ پروں کو سمیٹ لیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ زمین پر نہیں گرتے، تو اللہ انہیں تھام لیتا ہے۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، کیونکہ مکی صورت ہے، مکہ کو مخاطب تھے اللہ تعالیٰ، تو انہی کی بات ہو رہی ہے۔ فوق صافاتن پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور وہ کبھی کبھار پر سمیٹ بھی لیتے ہیں، ویقبضن قبض کرنے سے ہے، سمیٹ لینا، کسی کی روح قبض کرنا، اسی سے ذہن میں رکھیں، ویقبضن وہ سمیٹ لیتے ہیں اپنے پروں کو، ماں کا مطلب نہیں آئے گا، یمسکہن نہیں تھامتا ان، یمسک مسکن سے ٹھکانے سے، کسی کو ٹھکانہ دینا، کسی کو تھام لینا، اپنے پاس رکھ دینا، ٹھکانہ دینا، تو ماں یمسکہن اردو میں استعمال ہوئے، مسکن ٹھکانے کو کہتے ہیں، تو ماں کا مطلب نہیں، یمسکہن تھامتا انہیں، الا مگر، اللہ اکبر، الرحمن وہی اللہ ہے جو ہوا میں اڑتے پرندوں کو تھام لیتا ہے، کبھی وہ پر مار رہے ہیں، کبھی وہ پروں کو بالکل سٹریٹ کر دیتے ہیں، کبھی سمیٹ دیتے ہیں، پھر بھی نہیں گرتے، کہ کون ان پرندوں کو تھامتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا الرحمن مگر، یعنی سوائے الرحمن کے جو رحیم اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں تھامتا ان کو، اللہ ہی تھامتا ہے۔ انہو بے شک وہ، بکلی تو ہر کل میزان سے ہے، کل چیز، تو بے شک وہ اللہ، ہاں اللہ کی طرف جا رہا ہے، بے شک وہ اللہ، بکلی، اب ہاں کو میں نے کہا تھا ہی سے ذہن میں رکھیں، ہی کا مطلب وہ ہوتا ہے، اور انگلش میں جیسے استعمال کرتے ہیں تو ہاں کا مطلب بھی وہ ہے، تو انہو بے شک وہ، بکلی یعنی ہر کل، ہر چیز پر، شیئن شیء یعنی چیز پر، بصیر بصیر خوب دیکھنے والا ہے، تو وہ اللہ جو ہر چیز کو خوب دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے میں آپ کو آسان ترجمہ کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں آسانی سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ الا یعلم من خلق کیا نہیں وہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے تمہیں، وہو اللطیف الخبیر وہی بہت باریک بین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت کین آبزرور ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سینوں کے راز نہیں جانتا، جو تم کر رہے ہو کیا اللہ اس سے بے خبر ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ خوب باخبر ہے تمہارے اعمال سے۔ هو الذی جعل لکم الارض اور وہی ہے جس نے جعل بنایا تمہارے لیے زمین کو، ارتھ زمین کو، ذلولا طابق تمہارے لیے، فمشو فی مناکبہا وکلوا من رزقہ۔ اب فمشو کا مطلب میں نے کہا پھرنے چرنے سے، منتشر ہونے سے ہے، تو چلو پھرو اس کے اطراف میں، وکلو اور کھاؤ پیو اس کے رزق میں، نباتات میں جو اس نے پیدا کیے پھل میوے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور تم نے دوبارہ اس کی طرف لوٹ کر آنا ہے، الیہ راجعون کی طرح رجوع کرنا، تو تم نے دوبارہ اس کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اَأَمِنْتُمْ کیا تم اتنے بے خوف ہو گئے ہو، اتنے مستغنی ہو گئے ہو، من اس سے جو فی السماء جو آسمان میں ہے، ان یخسفا کہ وہ دھسا دے تمہیں، بکم الارض زمین میں، فاذا ہی تمور تو تم وہ زمین تمہارے اوپر لرزنے لگے گی، تم اتنے بے خبر و بے خوف و خطر ہو گئے ہو، تمہیں خوف نہیں ہے آسمان میں اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش برسا سکتا ہے، یا تمہیں زمین میں دھسا دے، اس قدر تم بے حیائی پھیلا رہے ہو دنیا میں، اس قدر تم نے معاشرے کو بگاڑ دیا ہے، کیا تم اس چیز سے بے خبر ہو، اس چیز سے کہ اللہ پکڑنے پر آئے تو پکڑ سکتا ہے۔ پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا ہے تاکہ وہ ہلے نہیں، لرزے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا کیا بے خوف ہو گئے ہو، من اس سے، فی السماء جو آسمانوں میں ہے، کہ ان یرسل وہ بھیجے، علیکم تم پر، پتھروں کی آندھی، یعنی کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ پتھر برسانا ہے، جس طرح قوم لوط پر اور اصحاب فیل پر یعنی ہاتھی والوں پر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسایا، تو وہ برسا سکتا ہے۔ کیا اللہ آج وہی اللہ نہیں ہے؟ تم اس قدر اللہ کو جھٹلا رہے ہو۔ فَسَتَعْلَمُونَ تو اللہ کہہ رہا صبر کریں، فَسَتَعْلَمُونَ تو عن قریب تم علم کر لوگے، جان لوگے، کیفا کہ کیسا ہے نذیر میرا ڈرانا، کہ میں تمہیں ڈراتا تھا تو کیسا تھا میرا ڈرانا، عن قریب جب تمہیں عذاب آ پکڑے گا یا قبر میں تم پہنچ جاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔
वलक़द कज़्ज़ब अल्लज़ीना, और अलबत्ता तहक़ीक़ कज़्ज़ब तकज़ीब जुठलाने से है, कज़्ज़ब जुठलाया तुम उन लोगों ने जो मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे, यानी मुशरिकीन से पहले भी जितने कौम होती उन्होंने भी अल्लाह को जुठलाया था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फिर तारीख़ उठा के देख लो, पिछले वाक़यात जो तुम्हारे सामने हैं उन्हें देख लो। फ़कैफ़ा, तो कैसा था नकीर मेरा अज़ाब, तो देख लो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कैसा था मेरा अज़ाब, जिन्होंने मुझे जुठलाया मैंने उनके साथ क्या किया। अवलम यरू, क्या भला नहीं यरो उन्होंने देखा, इलत्तैरी परिंदों की तरफ, तो क्या ये लोग परिंदों की तरफ नहीं देखते, फ़ौक़हुम वो कैसे अपने ऊपर सॉफ़ातिन व यक़बिज़न पर फैलाए हुए होते हैं, और कभी कभी यक़बिज़न क़ब्ज़ से है समेट लेते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या ये नहीं देखते परिंदों की तरफ कि किस तरह वो आसमान में उड़ते हैं और अपने ऊपर क्या करते हैं, सफ़ से है सफ़ बिछाना, मस्जिद में सफ़ें बिछा दी जाती है फैलाना, तो क्या हुआ कि वो पर फैला देते हैं और कभी कभार परों को समेट लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान, नहीं उनको थामता कोई मस्कन ठिकाने से, नहीं उनको कोई वहाँ पर मस्कन देता यानी आसमानों में उन्हें रोकता, मगर आपका रब यानी अर्रहमान, अल्लाह ही उनको थामे रखता है वहाँ पर हवा में। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, और वो अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है और खूब देखने वाला है। तो ये हमारी सूरतुल मुल्क की 19 आयतें हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत आसान तरीके से मैंने आपके सामने रखी हैं। दोबारा कुछ लोग कहते हैं कि रिवीजन कर दे करें, वो भी मैंने कर दी। अगर पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत का इज़हार करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।